تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، بس بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو عقل اتنی پاورفل نہیں ہے کہ سب کچھ آپ کو کون بتائے گا، عقل بتائے گی. تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک اسلام نے احسان ہم پر کیا کیا ہے، نہ تو یہ کہا کہ عقل استعمال نہ کرو، کیونکہ دنیا میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اکثر عقل لیس ہوتے ہیں. وہ جتنے بھی مذاہب آپ دیکھ لو وہ عقل کا بالکل استعمال نہیں کرتے. قرآن نے کیا کہا کہ تم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہو، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اگر قرآن ہمیں عقل استعمال کرنے سے روکتا تو بار بار یہ کہتا افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا مطلب قرآن عقل سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے کہ جن پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تم ان کے خالق ہو، ان کو کریٹر کیسے مان رہے ہو؟ تم ان کے سامنے جھک کیسے رہے ہو تم؟ پھر قرآن جگہ جگہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر میں نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے، تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دینی، اس کا مطلب جرم کرنے والے اور نیکی کرنے والے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار، جو نیک لوگ ہیں برے لوگ ہیں میں مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا؟ تو یہ تو میرے اوپر الزام ہے. دیکھو دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو لا پہ چلنے والے اور لا کو توڑنے والے دونوں کے ساتھ سیم سلوک کرے. ہے کوئی دنیا کی ایسی گورنمنٹ کہ بھائی جو بھی بس جو مرضی کرنا ہے کرو، انجام سب کا سیم ہوگا؟ نہ نہ نہ، جرم کی حیثیت سے سزائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا کی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی، میں نے اگر مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا، دوبارہ زندگی دے کے حساب و کتاب نہیں لینا، تو اس دنیا میں تو ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ہزاروں انسانوں کی جانیں بچانے والے بھی ہوتے ہیں. اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے محسنین ماں باپ کو گلا گھونٹ کے جان سے مار دیا تھوڑی سی وراثت کی خاطر، اور ایسے بھی ہیں جو بوڑھے ماں باپ کے قدموں میں ہمیشہ جنت تلاش کرتے رہے. دنیا تھوڑی ان کو صلہ دیتی ہے، کوئی دیتی ہے دنیا ان کو صلہ؟ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں، ہمارے ملکوں میں تو بہت اس طرح کے لوگ بھی ہیں، غریبوں کے منہ سے نوالے چھین چھین کے ان کو کھا گئے، لاکھوں لوگوں کے موت کا ذریعہ بنے غربت مہنگائی کر کے، اور کھربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی. ان کا پیٹ بھر کے ہی نہیں دے رہا. کیا دنیا میں سزا ملتی ہے؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں کو کھانا کھلایا، ان کا پیٹ بھرا. ایسی قربانی دینے والے بھی آپ کو ہمارے ہی ملکوں میں ملیں گے. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ جو لاکھوں لوگوں سے نوالا جس نے چھین لیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، اور جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں لاکھوں کو کھلایا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. نہ اس کو اچھائی کا صلہ ملا، نہ اس کو برائی کا بدلہ ملا. تو دنیا کی گورنمنٹ میں تو اس دھاندلی کا چانس ہے. جس خدا نے اس کائنات کو بنایا، اللہ کہتا ہے ذالک ظن الذین کفروا، یہ الزام مجھ پہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں، ایسا الزام لگانے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں. ان کو سزا ملے گی کہ مجھے اتنا کرپٹ کیسے قرار دے دیا انہوں نے. تو یہ اللہ ہم سے عقل استعمال کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کروا رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں اور سورج اور چاند کی گردشوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. یہ عقل ان کو کہے گی کہ یہ خود نہیں بنے بلکہ ان کو کسی نے بنایا ہے، کوئی کریٹر ہے. تو قرآن جتنا عقل کے استعمال کا حکم دے رہا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب عقل کے استعمال کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ عقل کے استعمال سے روکتے ہیں. آپ کو ان کو پتہ ہے عقل استعمال کی تو مذہب کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ، جبکہ قرآن غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے کے لیے عقل کے بھرپور استعمال کا حکم دے رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے لگ رہا ہے بہت سے لوگوں کو اردو نہیں آتی، تو مجھے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، کوئی چہرے سے ان کے تاثرات ہی نہیں ہے. ان کو کوئی بات میں ترجمہ کر کے بتا دے بھائی. اچھا یہاں اردو اسپیکنگ کو میں نے دیکھا پشتو بول رہے ہیں، یہ کراچی کے کماڑی کے ہیں، یہ پشتو بول رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اردو اسپیکنگ نے پشتو کیسے؟ کہہ رہے سب رہتا ہی سارے پٹھانوں میں ہوں میں. کہہ رہے میں تو سارے پشتو والوں میں ہی رہ رہا ہوں. کمال ہو گیا. تو جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں نا وہ آپ کو کہتے ہیں عقل استعمال نہ کرو. حتیٰ کہ جو ملحد اور ایتھیسٹ ہے نا، میں قسم اٹھا کے بولتا ہوں وہ بھی عقل استعمال نہیں کرنے دیتا آپ کو. کہتے ہیں عقل سے مت سوچو. جو میں کہہ رہا ہوں لیبل لگائے گا کہ عقل استعمال کرو. سائنس کہتی ہے خدا نہیں ہے، حالانکہ سائنس کہتی نہیں ہے کہ خدا.
سائنس اس سے خاموش ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. نیوٹن کتنا بڑا سائنسدان تھا نا, وہ خدا کا معترف تھا. آئنسٹائن کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, وہ خدا کا معترف تھا. حتیٰ کہ ڈاروین خدا کے وجود کو مانتا تھا, ڈاروین تک خدا کے وجود کو مانتا. اب یہ ٹاپک نہیں ہے, میں ابھی اس میں نہیں پڑھتا, لیکن عقل اگر آپ استعمال کریں تو عقل کہے گی کہ خدا کا وجود ہے. یہ کمبخت عقل کا استعمال کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ کریشن زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل ہے؟ یہ تو سائنس کا اصول ہے بھائی, اور مشاہدے پر مبنی ہے. سائنسدانوں نے نہ بھی کہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے. بعض چیزیں تو ایسی سائنسی تھیوری ہوتی ہے. نیوٹن نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ سیب اوپر سے نیچے آتا ہے, تو ہم کیا یہ کہتے کہ نیچے سے اوپر جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ ایک تو آپ لوگ بہت, جاپان کے لوگ ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں نا, ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں. یہاں آپ کو بھی ٹھنڈ پہ گئی ہے, آپ لوگوں میں بھی آ کے یہاں بہت ٹھنڈ, نہ لڑتے ہو نہ گالیاں دیتے ہو, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کے. ابھی تک کوئی گالی نہیں سنی میں نے. اس دن ان کا بڑا ہو رہا تھا ارشاد بھائی کا, تو یہ گالی اسکپ کر گئے, حالانکہ مجھے پتا تھا بہت زور کی گالی آ رہی ہے ان کو. فون پہ پڈا ہو رہا تھا, لیکن جاپان کے تقدس میں گالی کیا کر گئے؟ اسکپ. ورنہ یہ پشاور میں ہوتے, بنتی تھی یہاں پہ بیچ میں ایک بنتی تھی. کراچی میں, پشاور میں ہوتے, پنجاب میں ہوتے, پنجاب میں ہوتے تو 3 بنتی. تو بہت ٹھنڈے میٹھے ہو گئے آپ لوگ. تو اچھا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی, کیونکہ میں برائی میں نہیں کہہ رہا. تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو کریشن کا عمل تو بھائی چینجنگ سے بڑا عمل ہے, وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ اور وہ فضول قسم کا اشکال کہ جب اس کائنات کو کسی نے بنایا تو بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی وہ ہمیشہ سے ہے. ہم مادی چیزوں کے بارے میں تو بحث کر سکتے ہیں جو بنی ہوئی ہیں, ان کے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. کریٹر کوئی مادی چیز تھوڑی ہے, اس کا تو وہ ہماری عقل سے کیا ہے؟ بالا تر ہے. تو خیر, تو اسلام آپ کو کیا حکم دیتا ہے؟ جگہ جگہ عقل کو استعمال کرو. لیکن اسلام نے بھی بتایا کہ عقل ہے محدود, لا محدود چیزوں میں تمہیں گائیڈ نہیں. ہر چیز تمہاری کھوپڑی نہیں, کچھ میں بتاؤں گا تمہیں, کیونکہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں, میرا علم تم سے زیادہ ہے, میری صلاحیت لامحدود ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے اگر انسانوں پہ چھوڑ دیتا نا کہ اچھے برے کا بھی ہر چیز میں خود سے فیصلہ کرو, تو وہی ہوتا جو ہو رہا ہے. وہ ایک مزاحیہ ایکٹر کا چٹکلا بچپن میں سنا تھا کہ بڑے کراچی کے کسی بڑے علاقے میں نا, پوش علاقے میں, ڈیفنس میں کسی کی میت ہو گئی. تو اب ذرا ایڈوانس قسم کے لوگ ہیں, تو لوگ گلوکاروں میں کسی کی میت ہوئی ہے, کسی گانے بجانے ڈانسر کی میت ہو گئی نا, تو سارے ڈانسر آئے ہوئے اور ناچ گا کے جو ہے نا وہ تعزیت کر رہے. تو مائیکل جیکسن بھی آیا اسی سلسلے میں, ایسی کسی نے چٹکلا بچپن میں سنا تھا. تو مائیکل جیکسن بھی نا بڑا, وہ تو الگ ہی اسٹائل سے ناچتا ہے, وہ تو دیسی لوگ اس طرح سے ناچ سکتے ہی نہیں ہے. تو مائیکل جیکسن ناچ کے پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا تھا, یہ کیسے مر گیا؟ تو اس نے کہا تو وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. اپنی جگہ ٹک کے کھڑا ہوا نہیں تھا, ہل رہا تھا, کڑائی میں گر گئی. وہی ہوا تھا جو کسے ہو رہا ہے؟ تجھے ہو رہا ہے. تو زیادہ ہل گیا تھا جو مرحوم ہے نا اس کی بات, تو کڑائی میں گر گیا تھا, مر گیا. اس لیے آرام سے بیٹھ جا, ورنہ یہ پاکستان ہے, یہاں ناچنا آسان کام, کڑائی میں گر جاتے ہیں لوگ ناچ کے. وہاں تو پورا ایک اسٹیج سجایا جاتا ہے نا امریکہ میں, کوئی گرے نہیں, کوئی یہ نہ ہو. ہمارا کیا بھروسہ ہے بھائی؟ تو میں وہ پتہ نہیں کس پہ چٹکلا سنایا میں نے. خیر, تو عقل کیا کرے گی بھائی ایک حد تک آپ کو, جب آپ عقل کا اپنی اوقات سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دو گے, ہاں تو وہی ہوگا جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کو لوگ کیا کریں گے؟ لیگل. جو جانور بھی جو کام نہیں کرتے. زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, اور پھر فیملی پلاننگ والے اپنی عقل استعمال کر کے آپ کو بولیں گے بچے روکو, غربت مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھر وہی ہوگا کہ آپ بڑھاپے میں کتے لے کے گھومو گے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے. چچا, ماموں, خالہ, پھپھی. لوگ مجھ سے, یہ سیکولر طبقہ پاکستان میں اشکال کرتا ہے کہ بھائی ہم بچے ختم کرنے کا تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ کتے پالے. ہم کہہ رہے ہیں بچے اتنے نہیں, یہ 16 غلط ہے. اب میرے پاس میں رپورٹ یہ ہے کہ 16 بچے ہیں نا, تو یہ غلط ہے. یہ کیا, یہ تکیہ نوسی, یہ غربت مہنگائی. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہونے والی ہے, 2030 میں 30 کروڑ ہو جائے گی. کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے کھلاؤ گے ان کو؟ یہ وہ عقل ہے
جو اپنی لمٹ کو کیا کر رہی ہے؟ کراس. اور کم بخت استعمال بھی صحیح نہیں ہو رہی. کسی بھی علاقے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا آبادی زیادہ ہے، دیکھو کسی گھر میں کسی ہال میں افراد زیادہ ہے، کیا مطلب؟ ہال کی لمبائی پہلے آپ نے کی ہوئی ہو، چوڑائی آپ کے پاس ہو، وہ کیلکولیشن ہو، پھر آپ بولو کہ اس میں افراد، ایک بڑے ہال میں 100 افراد کم ہیں، ایک چھوٹے کمرے میں 50 افراد بھی زیادہ ہے. تو یہ عجیب بات ہے. 24 کروڑ اور 30 کروڑ، پہلے آپ وسائل تو ناپو، اسپیس تو بتاؤ. بلوچستان ہی اتنا بڑا ہے نا پاکستان میں کہ پورا ملک اکیلے بلوچستان میں بھی اتنے مزے سے سما سکتا ہے کہ اکیلا بلوچستان پورے پاکستان کو پال سکتا ہے. اسپیس اتنی، اور وسائل کتنے ہیں. وہ ایک ہمارے سپریم کورٹ کے جج کا بیان آیا کہ اتنے لاکھ گیلن پانی زمین سے روزانہ نکل رہا ہے، پانی جو ہے نا کم ہو رہا ہے. میں نے کہا یار یہ عجیب کیلکولیشن ہے، پہلے یہ بتاؤ جا کتنا رہا ہے، کتنا گیلن جا رہا ہے اور کتنا اس میں سے نکل رہا ہے. ایک جگہ اگر پانی کی سطح کم ہو رہی ہے تو دوسری جگہ کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے. یہ اوٹ پٹانگ قسم کی تو کیلکولیشن ہے. تو جب عقل اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہوتی ہے نا، قرآن نے کیا نسل روکنے کا حکم، غربت مہنگائی کے خوف سے ہمیں نسل روکنے سے قرآن نے منع کیا. قرآن نے کہا نحن نرزقکم، یہ کیلکولیشن میری ہے. قدر فیہا اقواتہا، زمین بنانے سے پہلے میں نے، قدرہ کا مطلب مینجمنٹ کر چکا ہوں کہ کتنے انسان دنیا میں آ سکتے ہیں، کتنی سپیڈ سے آبادی بڑھے گی. قدر کہتے ہیں مینجمنٹ کو عربی میں. یہ ساری مینجمنٹ کیلکولیشن اللہ پہلے سے ایسے ہی، دیکھو جو خود بخود کہتے ہیں نا پیدا ہو گیا، وہ تو ڈرتے رہیں گے. جو کہہ رہے ہیں خود نہیں ہو رہا بھائی، اللہ کا ایک نظام ہے اور پوری کیلکولیشن پہلے سے طے شدہ ہے. اللہ کو پتا تھا ایک دن زمین میں پیٹرول بھی دریافت ہوگا، ڈیزل بھی. اگر ہم 300 سال پہلے آبادی کی گروتھ کو اور اس ریشو کو دیکھیں تو آج انسان کو قحط سے ہلاک ہو کے ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ گدھے گھوڑوں پہ سفر ہوتا. تو اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ جب آبادی بڑھے گی تو زمین بھی کھدے گی اور زمین سے ڈیزل پیٹرول کے کنویں نکلیں گے. پھر جب پیٹرول ختم ہونا شروع ہوگا تو سولر پلیٹیں ایجاد ہو جائیں گی. تو سب کچھ اللہ کو پتا ہے، یہ کیسے آپ پہلے سے فیصلہ کر سکتے ہو؟ تو عقل غلط استعمال کی تو آج اس کے اثرات اس سوسائٹی میں دیکھ لو. آپ اتنے اچھے ہو کے بھی بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے. جب انسان کو افراد چاہیے، اصل میں تو آپ کو جوانی میں بندے نہیں چاہیے، اصل میں چاہیے بڑھاپے میں. تو ہمارے غریب ملکوں کا جو بوڑھا آدمی ہے، خدا کی قسم وہ زیادہ مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور پڑھے لکھے علاقوں کا جو بوڑھا آدمی ہے اس کی زندگی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی ہے اس کی زندگی کی. کیوں؟ اس نے اپنی عقل کو اللہ کی عقل سے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. میں جو شادیوں کی رٹ لگا رہا ہوں نا، وجہ کیا ہے؟ غیر مسلم اور ہمارا جو مسلمانوں میں سیکولر طبقہ ہے وہ اسلام کی دعوت سے 180 ڈگری پر ہے. وہ کہتا ہے دیر سے نکاح کرو، بچے بھی کتنے، 1 یا 2. اور جو اور آگے لبرلزم میں گئے ہوئے ہیں، سیکولرزم میں گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کرو ہی نہیں شادی، ٹینشن ہے. اسلام بالکل اس کے کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ. کیونکہ اسلام اس بیس ہی کو غلط قرار دیتا ہے کہ اس سے غربت بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی اور تمہاری ٹینشنیں بڑھے گی. اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اسلام نے کیا کہا؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ نے مرد کی جنس عورت پیدا کی تاکہ دونوں کے ملاپ سے اس کو سکون حاصل ہو. تو اللہ نے بتا دیا عورت ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ سکون کا ذریعہ ہے. تو مرد بنتا ہے بالغ ہونے کے بعد، عورت بنتی ہے بالغ ہونے کے بعد. تو مرد کو سکون کے لیے عورت بلوغت کے بعد چاہیے، 50 سال میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو دین فطرت ہے، اس لیے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دو اس کی. اور بتایا کہ غیر مسلم کہیں گے یہ ٹینشن ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن نہیں ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں بیوی سے کیا ملے؟ سکون. آپ دنیا میں دیکھ لو، شادیوں والے خودکشیاں کم کرتے ہیں اور وداؤٹ میرج رہنے والی قوموں میں خودکشیوں کا ریشو زیادہ ہے، حالانکہ وہ تو ٹینشن فری زندگی گزار رہے ہیں. عقل تو کہے گی کہ یار ایک شادی ہوگی تو 1 سالہ بھی ہوگا، فل ٹینشن، سسر بھی ہوگا فل ٹینشن، اور ساس ٹینشن کا دوسرا نام ہے. آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ٹینشن از اکول ٹو، یا آگے ترجمے میں ساس لکھا ہوا ہوگا. عقل تو وہ عقل جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف جو ہے نا وہ زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہے، وہ عقل تو یہی کہتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن قوموں میں زیادہ نکاح کا رواج، بر وقت شادیوں کا رواج، خدا کی قسم وہ خوش ہیں، وہ غربت مہنگائی میں بھی خوش ہیں. کیوں؟ انسان صدیوں پہلے جو اس کی مینٹلی صحت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، صدیوں بعد بھی اور آج سے 1000 سال بعد بھی وہی چیزیں اس کو مینٹلی طور پر
मेंटली हेल्थ का जरिया बनेंगी, उसमें बीवी भी है और बच्चे भी हैं। मैं जापान कब से घूम रहा हूं, 3-4 दिन हो गए मुझे घूमते हुए। मैंने आज अपनी बच्ची की, मेरे घर वालों ने थोड़ी सी वीडियो भेजी, खुदा की कसम उसको देख के जो मजा आया ना 3-4 दिनों में जापान में, अब तक मुझे आया बहुत मजा, लेकिन वो मजा नहीं आया। उसने क्या किया हुआ था मेरी बच्ची ने, छोटी बच्ची ने, वो नहीं होता कफगीर, गिलास को ऊपर रख के ना माइक बनाया हुआ है उसने, एक डंडी ली हुई है, वो भी डंडी भी नहीं, किचन से जाके बड़ा चम्मच निकाला, चम्मच के ऊपर रखा गिलास, वो बन गया माइक, उसमें नज़म पड़ रही है। कुत्ता ये कर सकता है? बोलो ना यार, नहीं कर सकता। तो जो नेचुरल है मेरे भाई, वो क्या है? वो नेचुरल है, उसका ऑल्टरनेट किसी के पास नहीं है। तो इस्लाम आपको नेचर पे जिना से रोकता है। जिना में वक्ती खुशी है, लेकिन इंसान स्ट्रेस और डिप्रेशन में लड़कियां बदलने का शौक पैदा हो जाता है, घरेलू लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाती है उसकी। जो मोहब्बत बीवी को मिलना चाहिए, जब वो तकसीम होकर लाखों में जाएगी, किसी को भी नहीं मिलेगी, फिर वो तो मोहब्बत लेस हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? औलाद है, पोते नवासे हैं, जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा। यहां जापान में लोग रो रहे हैं कि बच्चे नहीं है, और अल्लाह पोते नवासों का भी तज़किरा कर रहा है कुरान में, कि उसने तुम्हारी जिन्स की बीवियां पैदा की, फिर उन बीवियों से तुम्हें औलाद दी, फिर औलादों से औलाद दी। तो अल्लाह दादा और नाना तक की नेमत को कुरान में बयान कर रहा है। तो ये मुमकिन है देर से शादी, नाना बनने की उम्र में जो बंदा शादी कर रहा है वो ये नेमत हासिल करेगा? और समझो, ये जो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं औलाद टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, अगर ये टेंशन होती तो अल्लाह इसको गिफ्ट ना कहते, पेनल्टी कहते। कुरान क्या कहता है? यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां हिबा करता हूं। हिबा आप गूगल पे लिखें, इंग्लिश में तर्जुमा आएगा गिफ्ट, उर्दू में आएगा तोहफा। अल्लाह कहता है जिसको चाहता हूं बेटियां तोहफे में देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटे तोहफे में देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटियां और बेटे दोनों क्या कर देता हूं? गिफ्ट। तो औलाद गिफ्ट जितना ज्यादा मिले अच्छा है या कम मिले अच्छा है? लोग एक बात मुझसे कहते हैं कि ये क्या बच्चे पैदा करते चले जाओ, बच्चे पैदा करते चले जाओ। मैं ये बच्चों पे इसलिए कर रहा हूं कि हमारा सेकुलर तबका जो है ना, दीनदार मजहबी जो मजहबी तबका है ना, वो हमारे सेकुलर तबके से मुतासिर हो गया, इसमें मुतासिर हो, अपनी जिंदगियों को अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जो शादीशुदा आदमी, बाल बच्चों वाला आदमी, वो शराब के करीब जाते हुए 100 दफा सोचता है, वो जिना के करीब जाते हुए 100 दफा सोचता है। वो चाहता है मैं नमाजी बनूं ताकि मेरे बच्चे नमाजी बने, वो चाहता है मैं दीन पे चलूं ताकि मेरे बच्चे दीन पे। अगर आपने निकाह में ताखीर की, आप शराब भी पी सकते हो, आप जिना, आपको कोई है ही नहीं ना जिसकी तरबियत आपने करनी है। आप मुरब्बी नहीं हो, खुद कैसे अपनी तरबियत करोगे? फिर आप तन्हाई में गर्लफ्रेंड ही बनाओगे फिर मेरे भाई, फिर जिना की तरफ ही जाओगे। इन अखलाकी बुराइयों से बचने के लिए जरूरी है अपना खानदान होना चाहिए, और बगैर खानदान के रहना नेचुरल नहीं है। खानदान में रहना क्या है? ये नेचुरल है। आपके भाई होने चाहिए, आपके बच्चों के बहन भाई होने चाहिए। एक आध बच्चा पैदा करो, बच्चों को बहन भाइयों से आप महरूम करोगे। तो अब क्या है, जो मैं बात समेट के बस खत्म करूं जल्दी से, कि जब आप निकाह करते हैं, आपके औलाद मिलती है, आपको जिंदगी में क्या मिलता है? सुकून। कुछ टेंशनें होती हैं, वो तो हर नेमत में है। तो एक साहब मुझे कहने लगे कि ये इतने बच्चे भेड़ बकरियों की तरह पैदा, इनकी तरबियत नहीं करनी क्या? तो पहले प्लानिंग करो। क्या करो? प्लानिंग करो कि इतने होंगे ताकि मैं उसको, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा, एक को साइंसदान बनाऊंगा, एक को ये बनाऊंगा, एक को। तो पहले से प्लानिंग करो कि मैं कितने अफोर्ड कर सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या कि बगैर किसी प्लानिंग के, मुझे एक बात बताओ, जो काम प्लानिंग के साथ होता है वो अच्छा होता है या विदाउट प्लानिंग होता है वो अच्छा होता है? प्लानिंग वाला। तो कहते हैं ये क्या बात है कि आप लोग मौलाना लोग बोलते हो कि फैमिली प्लानिंग मत करो। भाई हम कहते हैं, ये नहीं कहते कि नहीं पैदा करो, प्लानिंग के साथ। एक हो गया, अब उसके 18 साल के बाद दूसरा होगा। यही इनकी प्लानिंग तो फिलहाल यही चल रही है, अजीब और गरीब किस्म की प्लानिंग। और फिर तीसरा होगा ही नहीं। वजह उसकी है कि प्लानिंग, भाई प्लानिंग, आपकी आमदन देखो, प्लानिंग में सारी उसूल बताए जाते हैं। आप अपनी इनकम देखो, इनकम अपनी इतनी, आपके घर का फ्लैट के अफराद स्पेस इतनी, तो उसके हिसाब से इतने अफोर्ड कर सकते हैं। बल्कि पाकिस्तान में तो कहा जाता है एक भी ना हो, गुर्बत महंगा मरेगा आके, वो किसी कंटेनर में ना दब जाए किसी सियासी जलसे के। तो ये बात बजाहिर बड़ा बेहतरीन नारा है ये,
ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے, تو بچے وداؤٹ پلاننگ کیوں پیدا ہو؟ تو مجھ سے کہہ رہے تھے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, پلاننگ گفٹ لینے میں کوئی کرتا ہے کہ کتنا تحفہ لینا ہے میں نے, یا لینے کے بعد کرتا ہے؟ دیکھو ہدیہ آنا شروع ہوئے, مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, گفٹ آ رہا ہے, یہاں سے آ رہا ہے, یہاں سے لفافہ, میں کہہ رہا ہوں میں ایک پلاننگ کے تحت پیسے لوں گا, میں لینی نہیں آیا کہیں ایسا نہ مجھے دینا شروع کر دیں. ہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں, میرے کوئی بیان کے پیسے نہیں ہوتے, کوئی جیسے مجھے لوگ بلا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو ہم بیان کے لیے بلانے کے کتنے پیسے, 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ میں نے کہا کہ اگر ویزا لگ جائے تو میں اپنے خرچے پہ آؤں گا. تو مثال دے رہا ہوں کہ یہ مثال ہی غلط ہے, کوئی دوسری مثال دے دیتا ہوں. دولہا کو گفٹ دیا جاتا ہے نا لفافے, کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں, اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں, بس گمان ہو سکتا ہے. دولہا کی مثال دیتا ہوں, دولہا کی. اچھا ہمیں تو دولہا پہ بھی گفٹ نہیں ملے, کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر تھا ہمیں تو. ہماری تو جب شادی ہوتی ہے ڈر تھا پکڑے پٹ نہ جائیں کئی سالوں سے. ہماری تو شادیاں بھی اس ٹائپ کی ہوئی ہیں یار, آپ خود اندازہ لیں. آپ اس اسٹائل میں دوسری تیسری کر کے دیکھو, گفٹ تو کی بحث چھوڑو, آپ کہو گے بس اسی چڈی بنیان کے ساتھ میں کسی طرح سے گھر میں پہنچ جاؤں عزت کے ساتھ. تو دولہا کو گفٹ ملتے ہیں. اب دولہا بیٹھا ہوا ہے, ایک نے لفافے میں 1000 روپے لے کر آیا, دوسرا لفافے میں 5000 لے کر آیا. دولہا کہہ رہا ہے یار پلاننگ, ہر کام پلاننگ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. ایکچولی میں اتنے پیسے کہاں رکھوں گا, جیب میری اتنی بڑی ہے نہیں, اور اکاؤنٹ میں بھی جو ہے نا محدود اکاؤنٹ ہے, اس میں 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتا نا, ایزی پیسہ اکاؤنٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, تو ایکچولی میں افورڈ نہیں کر سکتا. اسے کیا کہا جائے گا, اللہ کے بندے گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. جب گفٹ تیرے پاس, گفٹ تو جتنا آئے اتنا اچھا, اس کے بعد خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے, اس کو محفوظ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے. اللہ میاں نے کہا اولاد گفٹ ہے, تو جتنا اللہ دے رہا ہے لے لو اولاد, پھر پلاننگ ضرور کرو کہ اس کو کھپانا کہاں ہے, اس کو چور بنانا ہے یا اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو پڑھانا لکھانا ہے. پھر اگر پیسے نہیں ہے تو پھر پیسے کمانے کی بھی پلاننگ کرو. فلیٹ اگر چھوٹا ہے تو اولاد آ رہی ہے تو پلاننگ کرو, بھائی یہی رہنا ہے, تھوڑا سا باہر شہر سے باہر چل کے بڑا گھر لے لو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. آپ کہیں پیسے نہیں ہے بڑے گھر کے, تو بھائی آبادی سے باہر جاؤ گے تو جس میں ایک شہر میں اتنا فلیٹ مل رہا ہے آپ کو, آبادی سے باہر بڑا گھر مل جائے گا. جب یہ جو ساری دنیا آباد ہوئی ہے, یہ تو اس لیے آباد ہوئی ہے نا کہ بچے بڑھتے چلے گئے, زیادہ تعداد ہو گئی, تو ابا نے کیا کیا, شہر کا گھر بیچ کے ذرا کنارے پہ زیادہ بڑا گھر خرید لیا. تو ملک کو تو اس سے اور فائدہ ہے, آبادی پھیلے گی, ساری آبادی ایک ہی جگہ پہ ٹکے گی نہیں. تو پلاننگ گفٹ لینے کے بعد کی جاتی ہے بھائی, گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. تو یہ وہ عقل ہے. تو اسلام دین فطرت ہے جو میں بیان لے کے چلا تھا.